अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह मुसीबत क्यों देता है? अगर मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए? सुनिए आप। दिलों को सुकून किस चीज से मिलता है? सुने आप। हम लोग रात दिन नमाज में दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारी हालत को तो देख। करते हैं ना दोस्तों। मगर अल्लाह क्या कहता है कि ऐ बंदा तू अपनी अमाल को तो देख। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने किताबों में पढ़ा है कि जो बंदा पर मुसीबत आता है कुछ तो अल्लाह की तरफ से होता है और कुछ उस बंदे का हाथों से कमाया हुआ गुनाह की वजह से मुसीबत आती है। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से कुरान और हदीस की रोशनी में कि मुसीबत आए तो उस वक्त क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा से देख कर जाएंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाअल्लाह। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है व कलीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। और ये बात सही है कि बंदे पर बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता किया है, बेशुमार हैं। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकोगे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारा एक सांस लेना भी नेमत है, सांस का बाहर निकालना भी नेमत है। और अगर सिर्फ सांसों की नेमतों का शुक्र अदा करने पर बंदा बैठ जाए तो पूरी उम्र उसकी तमाम हो जाए। बाकी नेमतों का क्या है? बेशुमार नेमतों से नवाजा है अल्लाह ताला ने, लेकिन इंसान की फितरत में यह भी है कि कभी एक चीज की कमी महसूस होती है तो वो वावेला मचाता है, बहुत शोर करता है कि मुझे ये तकलीफ हुई वो तकलीफ हुई। उसके सेहत के जमाने को वो याद नहीं करता, मुसीबत के जमाने को बहुत जल्दी याद करता है। इसीलिए शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। आदत ये डाल लें, जब मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरे गुनाह इससे भी बड़ी मुसीबत के लायक थे, अल्लाह ने कम मुसीबत अता की। जब कोई बीमार हो जाए, जब कभी किसी आफत में मुब्तला हो जाए तो यकीनन दर्द तो होता है, आदमी सहन नहीं कर पाता, लेकिन एहसास दिल में ये पैदा करे अगर वो इंसाफ करने पर आए रब तबारक व तआला मेरे हर गुनाह के बदले बड़ी बड़ी सजाएं दे सकता है, मैं छोटी सी सजा में मुलव्विस हूं, अल्लाह करीम उसका शुक्र है। इसी तरह से मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताता हूं, खास तौर पर हमारे कैद के जमाने में बहुत सारे ऐसे कैदी जेल के अंदर जाने के बाद उनके हालात ऐसे हो जाते हैं, वो नाउम्मीद और मायूस होकर कुफरिया जुमले बकने लग जाते हैं। उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कोई खुदा नहीं, अगर होता तो हमारी सुनता। बहुत कुछ इबादतें भी करते हैं, नहीं जब कबूल होती है तो मायूस हो जाते। तो ये तो अंदर के हालात हैं, बाहर भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं तो 10 साल से दुआ कर रहा हूं, औलाद ही नहीं हुई, कोई ये कहता है। शादी हो गई 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। कोई ये कहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता ही नहीं हो रहा, हर वजीफा कर लिया, हर दुआ कर लिया, फिर यहां से नाउम्मीदी, नाशुक्री, ये जुमले इंसान को कहां तक पहुंचा देते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये
حکمت بھری بات ہے. ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش. ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے. بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے. اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے. اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ بفر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے. اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ. مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں. تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو. میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف. اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے. مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے، اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں. اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا، عظمت رسالت کی بات کرنا، یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنا عیش آرام سب تیاگ دیا. یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں 5 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں. پہلی مرتبہ 100 کوڑے، دوسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے. اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کی پیٹھ جھک گئی تھی. میرے عزیزو، یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. مصیبتیں آئیں گی، آندھیاں آئیں گی، لیکن جمے رہو، ڈٹے رہو. اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو. اور جو تمہارے اندر ایمان ہے، توکل اور یقین ہے، ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے. آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی، کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی. دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، دروازے کھولتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے. ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے. مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے. ایک بات اور میں بتا دوں سید، یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں، ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کی نسل میں انبیاء کرام جو پورا خاندان نبوت کا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے گئے. پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا،
اور اس کے بعد اس زہریلے کنویں سے وہ نکالے گئے. جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا, انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر کے گئے. یہاں سے کنویں سے تو نکالے, لیکن آگے کی زندگی کیا ہے؟ مصر کے بازار میں لے جا کر قافلے والوں نے بیچ دیا. یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے. کس کے ہاں؟ عزیز مصر, بادشاہ مصر کے گھر میں. اور وہاں پر زلیخا آپ پر فدا ہوئی. پھر آپ پر الزام بھی لگایا گیا, بالکل, اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا. اللہ کے نبی کے دامن پر پیوند تو ہو سکتا ہے, دھبا نہیں ہوتا. کسی گناہ کا تصور بھی وہ نہیں کرتے, وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل بھیجا گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل جب گئے وہ نبی ہو کر کے, اور اس کے بعد دن کٹتے رہے. دن کیسے, ہفتے, ہفتے کیا, مہینے, مہینے کیا, سال. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 7 سال گزر گئے. جب کبھی کسی انوسینٹ کو, بے قصور آدمی کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے, اور جرم کی وجہ سے جب کوئی تکلیف میں آتا ہے تو کمپرومائز کر لیتا ہے, میں ایسے غلطی کیا تھا, مجھے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے. لیکن جس کا جرم ہی نہیں, نہ کردہ گناہ کی سزا جب دی جاتی ہے, بندہ بہت بکھر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے, توکل کیسا تھا, یقین کیسا تھا, صبر کے ساتھ نکالے.